لکھنے بیٹھے تھے تعریف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ ختم ہو گئے تعریف شروع ہونے سے پہلے۔ میں دعوت دوں گا مجاہد انتھک حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، کہ وہ مائک پہ آئیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ ان کے متصل بعد صاحبزادہ حافظ محتسم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کا خطاب ہوگا۔ محترم جناب حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ صدر گرامی قدر، مہمانان ذی وقار، اور میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن شہید ملت علامہ احسان لائی ظہیر رحمہ اللہ، ان کی تصویر حضرت علامہ حافظ محتسم الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، جو اس مقام اور جگہ پہ آج تشریف فرما ہے، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ علامہ شہید کا خطاب جو یہاں آخری ہوا تھا ہماری کانفرنس کے حوالے سے، سخت سردی کی رات تھی، زبردست دھند تھی، بلکہ دھند بھی اندھا دھند تھی۔ اس سردی کے باوجود جب وہ جوڑی آئی، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید اور علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمہم اللہ، تو سردی بھولی ہوئی تھی اور ان کی جماعتی غیرت اور خطابت کے جوش سے گرمی آئی ہوئی سی ماشاءاللہ۔ آج وہ یاد دوبارہ تازہ اور زندہ کرنے کے لیے ہماری دعوت پہ علامہ شہید کے فرزند ارجمند ہوش حضرت علامہ حافظ محتسم الہی ظہیر انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ مجھ سے قبل جماعت کے عظیم ترجمان، خطیب ذیشان، خطیب پاکستان قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ، سرور کونین تاجدار حرمین شاف محشر سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم بردباری اور جذبہ معافی کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ میں اس طرف صرف بات چلانے کے لیے کہنا چاہوں گا، آخر پہ جو بات فرمائی، مکہ فتح ہوا، اور وہ مکہ فتح ہوا جہاں سے نکلتے ہوئے آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے بیت اللہ، تجھے چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا، تیرے باسیوں نے مجبور کر دیا ہے۔ آج اسی مکہ معظمہ میں فاتح جرنیل بن کر آئے ہیں لوگ، سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک پروانہ جوش میں آیا، تلوار کو لہرایا، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، اور اعلان کرتا الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کرنے کا دن، ٹکا بوٹی بنانے کا دن، جوڑ کاٹنے کا دن، انگ انگ کاٹنے کا دن، تلوار چلانے کا دن، خون بہانے کا دن، اور بڑے جوش میں الیوم یوم الملحمہ۔ جب یہ آواز کائنات کے امام رحمت للعالمین شاف محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں پڑی، فرمایا اسکت اتق اللہ، خاموش، اللہ سے ڈر،
آگے بڑھے، فرمایا یہ مت کہہ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، بوٹیاں کرنے کا دن ہے، خون بہانے کا دن ہے، نہیں، بلکہ کہہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ حضرات وہی پیغمبر سرور کونین صلوات اللہ علیہ جہاں رحم میں عفو میں اتنے اونچے تھے، جب دشمن سے مقابلہ تھا اور حالات پلٹ گئے، تنہا اپنی سواری پہ تھے غزوہ حنین میں، تو آج جب لشکر کو پلٹتے ہوئے دیکھا، کمال غیرت ایمانی سے ارشاد فرمایا، لوگو انا النبی لا کذب، اللہ کا نبی ہوں اس میں شک نہیں ہے، اور میں عبداللہ ابن مطلب کا عبد المطلب کا بیٹا ہوں، پورا جرنیل ہونے کا ثبوت دیا، اور بدر کے مارکے میں اپنی کلی میں اس انداز سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، کہا یا اللہ مٹھی بھر چند بندے، 311 مرد 2 بچے، کل 313 ملا کے لایا ہوں، اسلحہ کم ہے، سواریاں کم ہیں، خوراک کم ہے، بھوکوں کے مارے ہوئے، فاقوں کے مارے ہوئے، مگر تیری توحید کو سینے سے لگائے ہوئے، دین حقہ کا بول بالا کرتے ہوئے، کمزور وجود اور جسم کے باوجود تو اس سے طاقت اور قوت مانگ کے تیرے آج دشمنوں کے مقابلے میں آئے ہیں۔ اللہ اگر یہ مٹھی بھر بندے آج یہاں ختم ہو گئے، لن تعبد ابدا، پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، مولا امداد فرما دے۔ اور اس تضرع و الہا سے دعا جاری تھی، وجود پہ کپ کپی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کملی مبارک گرنے لگ گئی، سرکنے لگ گئی، میں اٹھا بھاگ کے پکڑی، کہا محبوب بس کر دیجئے، کائنات کا رب گواب، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکے گی۔ حضرات وہ پیغمبر جہاں عفو درگزر کرنے والا، جو خلق عظیم کا مالک ہے، قاتل کو معاف کرنے والا، چچا کا کلیجہ چبانے والا، وحشی بن حرب کو بھی معافی دینے والا، مگر جب بات الہ کلمت اللہ کی ہوتی، دشمن کی ہوتی، تو پھر سید الانبیاء صلوات اللہ علیہ ایک عظیم جرنیل کی طرح بہادر مجاہد بن کر آگے بڑھتے اور دنیا کو اس کی بھی مثال دیتے۔ سمندری کے باشعور اور غیور لوگوں، میں آپ کی توجہ جس طرف دلانا چاہتا ہوں، صرف ایک مثال کے بعد بات تھوڑی سی میں نے عرض کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مارکہ تیار ہے، فوجی تیار ہے، مجاہد تیار ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی تلوار کو لہراتے ہیں، فرمایا تم میں کون ہے صحابہ جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ سناٹا ہے، خاموشی ہے، کوئی بول نہیں رہا۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا پیارے اس کا حق ہے کیا؟ یہ ابو دجانہ ہے رضی اللہ عنہ، کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے لڑے، دشمن کو مارے، پشتوں کے پشتے لگا دے، گردنیں کاٹتا جائے، خون بہاتا جائے، یہاں تک کہ یہ تلوار ٹوٹ جائے۔ حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، کمال تیری عقیدت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، کہا پیارے تلوار مجھے تھما دیجئے، تلوار مجھے تھما دیجئے، دعا آپ فرما دیجئے۔ کیا عقیدت ہے تیری؟ دعا آپ فرما دیجئے، توفیق میرا رب دے، حق میں ادا کروں گا۔ تلوار لی تو اٹھلائے ہوئے گھوڑے کی طرح پنجوں پہ ایڑیاں اٹھا کے اکڑ اکڑ کے چلنے لگا۔ صحابہ نے تعجب سے دیکھا ابو دجانہ کو کیا ہو گیا ہے؟ تکبر کی چال تو رب کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ
تم پریشان ہو رہے ہو کہ ابو دجانہ کی چال میں تکبر ہے، کونین کا رب گواہ ابو دجانہ کی چال میں تکبر نہیں ہے، یہ دشمن کو ڈرانے والی چال ہے جس پہ مجھے بھی ناز ہے، میرا رب بھی اس پہ خوش ہے۔ حضرات جب موقع ایسا آئے تو مومن وہ دلیر اور بہادر اور جرت مند مجاہد ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کی ہر قوت اور طاقت سے ٹکرانے والا ہوتا ہے۔ اگر ایران کے لوگ سامنے سے دریائے دجلہ کا پل بھی اڑا دے جنگی ٹیکنیک کے پیش نظر کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو پھر سپاہ سالار لشکر حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بار الہ دشمن نے پل اڑا دیا اور دریا بھی ٹھاٹھوں میں ہے، اس کی بھی موجیں طغیانیاں بھر رہی ہیں، پروردگار تو قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے، کرم فرما دے رحم فرما دے، آج چلتے دریا کو ذرا پل بنا دے، چلتے دریا کو پل بنا دے۔ ایمان اتنا مضبوط ہے، چھلانگ لگائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو دریا کی طرف سیدھا کیا اور اسے آگے بڑھایا۔ گھوڑا بھی پابند ہے رب کے آرڈر کا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، مولا مجھ سے تکڑا ہے، میں کمزور ہوں، تو نے اس کو میرا پابند بنا کے رکھنا ہے۔ گھوڑے نے دیکھا دریا میں کودا، پروردگار نے ایسے چلایا بہتے دریا پہ جیسے سوکھی سڑک پہ جرنیلی سڑک پہ چل رہا ہے۔ مجاہدین نے دیکھا گھوڑے دوڑائے، گھوڑے بہتے دریا پہ ایسے گزرے جیسے پکی سڑک سے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھا، حیران اور ششدر ہو گئے، ہاتھ کھڑے کر دیے، ہینڈز اپ ہو گئے، کہنے لگے یہ انسان نہیں، فارسی بولتے تھے، کہنے لگے جن آمدن، جن آمدن دیو آمدن، دیو کا لفظ ابا دیو آمدن، یہ جن دیو ہیں، بندے ہوتے، بہتے دریا سے پار کیسے آتے؟ ہمیں کہنا پڑا دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مگر ہائے کاش وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے سانسیں زیاں جاتا رہا۔ آج کیا ہو گیا؟ غیرت مند، جرت مند، بہادر اور مجاہدانہ قوت رکھنے والی امت کو جو دنیا کے تختے پہ 1.5 ارب سے زیادہ ہے، جس کے 57 اسلامی مملکتیں ہیں، ان کی فوجیں ہیں، اور آج قبلہ اول ہمارے محبوب کا پہلا وہ قبلہ 17 مہینے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ قبلہ جس کو رب نے بھی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ اللہ کا گھر جس کا ماحول اردا گرد بابرکت ہے۔ قرآن نے بہت مقام پہ تذکرہ کیا۔ وہ قبلہ اول، وہ سرزمین انبیاء جسے ارض انبیاء کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرات آج اس سرزمین پہ وہ ہمارا پہلا قبلہ مسجد اقصی صدائیں لگا رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کا قافلہ کہاں رک گیا ہے؟ اور طارق ابن زیاد کے وارثوں کہاں سو گئے ہو؟ اور محمد بن قاسم کے ماننے والوں کہاں چلے گئے ہو؟ تمہارے تو جابر حکمران نے دیکھا تھا دیبل کراچی کے ساحل پر ایک بی بی کی چیخ کو سنا تھا۔ نوجوان بھتیجے 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو کہا جاؤ، جب تک بی بی کی آواز بند نہیں ہوتی حجاج کو نیند نہیں آتی ہے۔ حضرات کہتے کہاں گیا وہ قافلہ؟ اور خالد ابن ولید کے وارثوں کہاں سو گئے ہو؟ حضرات
چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین کے اندر، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا اور ہمارے دوست ہماری رپورٹ لفظ بلفظ لکھیں، کہنا چاہتا ہوں یہ جنگ نہیں ہے، نسل کشی ہے۔ عالمی جنگی قوانین کو توڑا جا رہا ہے۔ ہمارا عالم تو یہ، ہمارا دین اور ہمارے صحابہ کا عمل تو یہ رہا۔ عمر فاروق بھی اپنے سپاہیوں کو کہا کرتے تھے، یاد رکھو بیماروں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے درختوں کو نہیں توڑنا، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جنگ بھی اصولوں پہ ہوتی تھی، آج بھی انٹرنیشنل اصول ہے۔ کسی ہسپتال پہ، کسی اسکول پہ حملہ کرنا یہ انسانوں کی نسل کشی ہے، جنگ نہیں ہے۔ مگر افسوس، اور آج اس تاریخی کانفرنس پہ میں جس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے عزیزان ذی وقار چودھری عمر حیات اور برادر عزیز جناب مرزا سعود اور ان کی پوری ٹیم اہل حدیث یوتھ فورس، مرکزی جمعیت اہل حدیث، میں سب کی محنت کو، اخلاص کو، محبت کو، وفاؤں کو اور اعلیٰ اداؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بات آپ کے سر پہ ہے، سلام آپ کا بنتا ہے، یقیناً تحسین آپ کی بنتی ہے۔ جنہیں احساس بھی ہے کہ بازار کی کانفرنس ہے، دیر تک دکانیں کھلی ہوتی ہیں، لیٹ شروع ہوتی ہے، لیٹ کام چلتا ہے، مگر میں سلام پیش کرتا ہوں تمہاری اس دینی محبت کو، سلام پیش کرتا ہوں حضور سے محبت کے رنگ کو، سلام پیش کرتا ہوں تمہارے توحید کے نورانی رنگ کو۔ اللہ اپنی رحمت سے سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا حضرات، دو بچے ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، دو معصوم بچے ہیں فلسطین کے۔ اور غیرت مندو میرے جوان بیٹو غور کرو، دو بچے، ایک بچہ میرے خیال میں 5-6 سال کا، 6 کا بھی نہیں، 4-5 سال کا، اور دوسرا بچہ 7-8 سال کا ہے۔ دونوں بم سے زخمی ہیں، یہ زیادہ زخمی ہے چھوٹا بچہ، ٹریٹمنٹ کے لیے پڑا ہوا ہے، پٹیاں اس کی جا رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے، دھیرے دھیرے یہ جا رہا ہے، انداز یہ۔ اور یہ دوسرا کم زخمی ہے، یہ اس کے اوپر ایسے کھڑا ہے، کہتا ہے یا اخی گل اشہد اللہ الہ الا اللہ، گل اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آنکھوں سے پانی ہے، وہ جا رہا ہے، وہ بھی بیچارہ اپنی معصوم زبان سے کہتا جا رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کی آواز بڑی کم نکلتی ہے۔ حضرات، ایک بیٹی، سارا خاندان شہید ہو گیا، وہ کھڑی وہاں چیخ رہی ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے، کب ہماری قومت کو پہنچیں گے، اسرائیل کی درندگی، وحشت اور بربریت کا خاتمہ کب ہوگا۔ امریکہ اور یورپ جس طرح سرپرستی کر کے اس حرام کے بچے کو، اس کو سپورٹ دے رہے ہیں، ہسپتال پہ حملہ کیا اور فوراً ان کے وزیر نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے سبق سکھایا ہے۔ جب دنیا کا احتجاج دیکھا، ایسے بدلتے ہیں منٹوں میں، ٹویٹ ڈیلیٹ کیا، نیا ٹویٹ کہنے لگا یہ دھماکہ یا بم ہم نے نہیں پھینکا، حماس کے بم سے ہسپتال کو نقصان پہنچا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلیاں دی روٹی دا باندر ونڈارے، خربوزیاں دا گدڑ پہرے دارے۔ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے۔ اور امریکہ جو دنیا کا بدماش ہے، بڑی معذرت سے کہنا چاہوں گا، آج بھی کلین چٹ اسے دیے جا رہا ہے۔ اور غیرت مندو، آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ایک تو مظلوم خون میں نہانے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اب دعا تو کر سکتے ہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب دعا تو کر سکتے ہیں، کچھ دعا بھی کر سکتے ہیں، دونوں کا۔ دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں، اور دعا بھی ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ کل ہمارے قائدین علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی
اور ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبد الکریم اور ہمارے اسلام آباد کے امیر حافظ مقصود احمد صاحب فلسطین کے سفیر سے ملاقات کی ہے۔ میں نے 2 دن پہلے ہی پنجاب کے اجلاس میں امیر محترم سے درخواست کی تھی، ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اب سفیر سے ملاقات کر کے کوئی باوقار راستہ نکالے۔ ان کا 2 ہی ذریعے ہیں، ہم اپنے ذرائع سے کچھ بھیج دیں یا پھر میں سپورٹ کر سکتا ہوں مصر کی ایمبیسی کو کہہ کے آپ 2-3 بندے تیار کر لیں، مصر بھجوا دیتے ہیں، وہاں آپ کی جو تنظیم ہے ان کے ذریعے آگے بھجوائیں۔ وہاں رستے روکے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کو بھوک اور پیاس سے مارا جا رہا ہے، ہسپتال میں آپریشن کرنے کے لیے بے ہوش کرنے کا سامان نہیں ہے، کچھ لوگ تو بموں سے مر گئے، اب کچھ پیاس سے شاید جام شہادت نوش کر دیں، پینے کا پانی نہیں ہے۔ حضرات ہم دیکھیں آزاد ہیں، اللہ کی سرزمین پہ گھوم رہے ہیں، اور وہاں دیکھیے ذرا بچے سکول میں بچنے کے لیے دوڑ پہ ہسپتال میں گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بم کے نشانے سے خون میں نہلا دیا گیا ہے۔ حضرات ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے امریکہ، اس کے حواری اسرائیل اور اس کے حواری ان یہودیوں کو جنہیں سرور کائنات علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مدینے سے نکال کے خیبر میں بھیجا تھا، آج پھر وہی سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ کا گھر مسجد اقصی اپنے قبضے میں لے کے پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرنا چاہتے ہیں۔ اٹھو مردانہ وار، کم از کم یہ نعرہ مستانہ تو لگا دو۔ اور ہم کہتے ہیں اپنے مقتدر اداروں کو، چیف آف آرمی سٹاف کو، آج ضرورت ہے ہماری ان کو اللہ کے نام پہ بڑھے آگے۔ جرت کی ہے کچھ ایران نے، ہمت کی ہے کچھ سعودیہ نے، اور سلامت ترکیہ کو جرت سے آگے بڑھ رہے ہیں، مگر اب زیادہ انتظار مناسب نہیں۔ کب آؤ گے؟ جب جنازے ہو جائیں گے۔ کب آؤ گے؟ جب مٹ جائیں گے۔ کب آؤ گے؟ جب یہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر بعد میں آنے کا فائدہ اور پچھتانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نہیں جا سکتے تو میری قوم اللہ کے فضل و کرم سے فرقہ وارانہ بندھنوں سے آزاد ہو کر پاکستان کی 24 کروڑ عوام اور ان میں جوان قوت آج بھی چاہتی ہے ہمیں گن چلانی نہ بھی آئے، پتھر تو مار سکتے ہیں۔ اور گل میرے نہ سمجھ دے پہ، پتھر تو مار سکتے ہیں، بھیجو جہاز پہ ہمیں، ہم زندہ نہیں رہیں گے تو غیرت اور عزت کی شہادت تو لے لیں گے۔ حضرات کیا آپ میری موافقت کریں گے، میرا ساتھ دیں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ ماشاءاللہ اب نعرہ لگاؤ جرت والا، غیرت والا، ہاتھ کھڑے کر کے ذرا، ہاتھ کھڑے کر کے۔ لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، مردوں کی طرح لبیک لبیک۔ اللہ فلسطین کی غائب سے امداد فرما، اللہ امت مسلمہ کو متحد فرما، اللہ اسلامی حکمرانوں کو دینی غیرت عطا فرما، مسلمان بھائیوں کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کی 60,000 فوج کو ابابیلوں کے پتھروں سے تباہ کر سکتا ہے۔ ہم رات کے سناٹے میں دعا کرتے اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، اس کے حامیوں حواریوں کو تباہ و برباد فرما، اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم کم از کم اپنا حصہ اس انداز تک ڈالنا چاہتے تھے، ضرورت پڑے تو آپ تیار رہیں گے؟ دیکھ لینا، وعدہ ہمیں جذباتی نہیں کرنا، ضرورت پڑے تو تیار رہیں گے؟ آخری محلہ چوپ پہ، ضرورت پڑی تو تیار رہیں گے؟ اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ اس کانفرنس کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ماشاءاللہ۔